الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نصف شعبان سے متعلق 15 شعبان سے متعلق تفصیل، پیغام، مضمون، خلاصہ، اعمال۔ 15 شعبان سے متعلق میں نے آپ نے آج تک بہت ساری چیزیں سنتے بھی رہے، بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ بہت سارے اعمال کچھ نئے نظر آنے لگتے ہیں، کچھ پرانے اعمال ہوا کرتے ہیں، کچھ تفصیل نئی ہوا کرتی ہے، کچھ تفصیل پرانی ہوتی ہے۔ کبھی خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی ہم نیت اور ارادہ اور قصد کر لیتے ہیں، کبھی بار بار سننے کے بعد ہمت نہیں ہوتی صحیح پر آنے کی، اور کبھی ایک مرتبہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، معلومات کے بعد آدمی نیت کر لیتا ہے اب یوں کرنا ہے، آج سے پہلے معلوم نہ تھا اس لیے ایسا کر رہے تھے، آج معلوم ہو گیا آج کے بعد ایسا کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کا روز مرہ کا معمول ہے۔ مضمون صرف 15 شعبان سے متعلق نہیں، یہ سارے تفصیل اور مضمون بتایا میں نے، یہ ہمارے روز مرہ کے امور سے متعلق مضمون ہے۔ پہلے کچھ تفصیل 15 شعبان سے متعلق۔ مضمون سارا ہی ایسا ہے کہ ہم میں سے کسی نے کوئی پہلے نہ سنا ہو، صرف اس بنیاد پر کہ سننے کے بعد دوبارہ آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح پر آنے کے لیے بہت دفعہ صحیح سننا، کہنا، پڑھنا پڑتا ہے، پھر صحیح پر آتا ہے۔ صحیح دیکھنے کے لیے بہت مرتبہ صحیح دیکھنے کے بارے میں سننا، پڑھنا، پھر صحیح دیکھنے لگتا ہے۔ کبھی بھی پہلی دفعہ میں کوئی صحیح دیکھنے کا عادی نہیں بنا، صحیح سننے کا عادی نہیں بنا۔ ہم نے اور آپ نے پہلی دفعہ کسی کے کہنے پر نماز نہیں شروع کر دی، بڑے کہتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، کبھی مہینوں کبھی سالوں لگ گئے نماز پڑھانے میں۔ تو انسانی نفسیات کا حصہ ہے، بالکل اسی بنیاد پر جو چیزیں رچ اور بس گئی ہیں، جو خون کا حصہ بن گئی ہیں، جو جزو جان بن گئی ہیں، جو جزو اعمال بن گئی ہیں، جو جزو معلومات بن گئی ہیں، اتنی بڑی کائنات، اتنے معلومات کے ذرائع، اتنی کتابیں، اتنے سنانے والے، اتنے مواقع سننے کے، تو آدمی جلدی سے کسی ایک چیز پر آتا نہیں ہے، آنا نہیں چاہتا۔ آ تو سکتا ہے، آنا نہیں چاہتا۔ تو بھائی اس لیے کوشش کرتے ہیں اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کو سمیٹنے کی۔ آخر میں 5-7 منٹ کا وقت آپ کچھ پوچھیں گے اور مجھے معلوم ہوگا تو بتا دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ پوچھیں مجھے معلوم ہو، اگر معلوم ہوگا، کہیں پڑھا اور بڑوں سے سنا ہوگا تو آپ نقل کر دیں گے، بتا دیں گے۔ لیکن چیزیں عام طور سے بات شروع کرنے سے پہلے عام طور سے سنی ہوئی ساری باتیں یاد رہیں یہ ضروری، سنی ہوئی ساری باتیں یاد رہیں یہ ضروری، پوچھی ہوئی ساری باتیں یاد رہتی ہیں یہ ضروری ہے۔ کب میں نے پوچھا ہے؟ میں نے فون کر کے پوچھا تھا، میں نے فتویٰ لیا تھا، میں نے تو خود پوچھا ہے، بنفس نفیس، میں تو جا کر پوچھا ہے۔ تو پوچھی ہوئی بات یاد رہتی ہے، سنی ہوئی بات یاد رہے یہ ضروری نہیں۔ تو اس لیے آخری 5 منٹ میں کوشش کریں گے، آپ کچھ پوچھیں گے اور مجھے معلوم ہوگا تو بتا دیں گے، نہیں ہوگا تو کل پوچھ کے بتا دیں گے، پڑھ کر بتا دیں گے، دیکھ کر بتا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان سے متعلق کچھ اعمال ہیں، کچھ تفصیل ہیں۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان آنے کا مقصد کہ ہم بالکل دروازے پر پہنچ گئے رمضان المبارک کے۔ اب تو صرف 15 دن رہ گئے، اس لیے کہ پیچھے کئی مہینے گزرے ہیں، ابھی بھی 15 دن ہے، نہ ابھی صرف 15 دن ہے۔ تو شعبان تو رمضان کی تیاری کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب میں روزے نہیں رکھے، شعبان میں روزے رکھے رمضان کی تیاری کے لیے۔
اور فرمایا شعبان میں لوگ غفلت کرتے ہیں، یہ تو تیاری کا زمانہ ہے، یہ تو فکر مند ہو جانے کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پورے رمضان کے روزے فرض ہونے کی بنیاد پر رکھتے تھے، ایسے ہی شعبان پورے مہینے کے روزے سنت اور نفل ہونے کی بنیاد پر رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے، شعبان اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اب عائشہ فرماتی میں حیران تھی کہ ابھی رمضان آیا نہیں، ایسے ہی رمضان میں اہتمام ہوتا ہے، ایسے ہی شعبان میں اہتمام ہوتا ہے۔ وہ جو ایام البیس کے روزے رکھا کرتے تھے آپ علیہ السلام، 13، 14، 15 چاند کے ایام البیس، چاند کے روشنی کے، جب چاند عروج پر ہوتا ہے 13، 14، 15 کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، 1 سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، 13 پر، 14 پر، 15 پر خوب عروج پر پہنچتا ہے، 16 پر پھر اس کی روشنی کم ہونے لگتی ہے۔ ایام البیس یعنی روشنی کے دن کہلاتے ہیں۔ 13، 14، 15 میں خوب عروج پر روشنی ہوتی ہے، اور نواحی علاقوں میں تو آدمی اس چاند کی روشنی میں اچھی نگاہ ہو اور علاقہ نواحی ہو تو اس روشنی میں ہم نے لوگوں کو تعلیم کرتے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے۔ تو ایام البیس کے روزے 13، 14، 15 کے، پھر ایام البیس کے روزے نہیں رکھتے تھے آپ علیہ السلام، وہ پورے مہینے میں شامل ہو جائے۔ پیر اور جمعرات کا اہتمام نہیں فرماتے، وہ پورے مہینے کا اہتمام فرماتے۔ اور فرمایا یہ تو شعبان ایسا ہے، وہ 15 شعبان اللہ پاک اعلان کرتے ہیں، وہ مستقل حدیث ہے، مانگو کیا مانگنا ہے، مغفرت، عمل، زندگی، حیات، معافی، توبہ، اعمال، کیا چاہیے، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ اب عائشہ فرماتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پھر بقیع تشریف لے گئے، وہاں اہتمام کیا، قبرستان تشریف لے گئے۔ روایات صبح روزے کی بھی، اور روایات رات کی عبادت کی بھی، اور روایات مغفرت کی بھی، اور روایات گناہگاروں کی مغفرت نہ ہونے کی بھی، سب کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بنی کلب کی بکریوں کے کھالوں پر، بالوں کے بقدر اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ بہت ساری بکریاں، ایک ہی بکری پر لاکھوں بال ہوتے ہیں، پھر اگر ہزاروں لاکھوں بکریاں ہوں، وہ اس زمانے میں ریوڑ رکھنے میں مشہور تھے کہ ان کی ایک ایک آدمی کی ہزاروں بکریاں، تو لاکھوں بکریوں کے کروڑوں بال، اس سے بھی زیادہ بال، اللہ مغفرت۔ تو ہر سال کروڑوں لوگ پیدا تھوڑی ہوتے ہیں، پوری دنیا میں بھی کروڑوں لوگ پیدا نہیں ہوتے ہر سال، لیکن ہر سال کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہے۔ تو وہ تو پہلی دفعہ میں 1 اور 2 سال میں نمٹ گئے سب، کروڑوں لوگوں کی، جس زمانے میں کروڑوں دنیا میں لوگ نہیں تھے اس زمانے سے کروڑوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اور ہر سال ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ آج اگر کروڑوں ہیں تو بھی پچھلے سال بھی کچھ بخشے گئے، کچھ اس سال بخشے گئے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے سب بخشے گئے تھے۔ ایک آدمی کی 60 سال 70 سال کی زندگی میں، بھائی 60 سال والے کے پاس 60 15 شعبان آ گئی، 70 والے کے پاس 120 والے کے پاس 120 15 شعبان آ گئی، اس کی تو بچپن سے مغفرت ہو رہی ہے، وہ جب سے نابالغ تھا اس کے ماں باپ کی اس بچوں کی بھی ہو گئی، وہ بالغ ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنی مرتبہ مغفرت کروا چکا ہے، اپنی شادی سے پہلے کتنی مرتبہ مغفرت کروا چکا ہے، اس کے بچے ہونے سے پہلے اس کی پہلے مغفرت ہو گئی، اس لیے کہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، کروڑوں بال بنی کلب کی بکریوں کی کھالوں پر بال، اس سے بھی زیادہ اللہ مغفرت فرمائے۔ لیکن اللہ فلاں فلاں کی اللہ کے نبی وہ فلاں لوگ کون ہیں؟ کہا یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ، گناہوں کو ذکر کر دیا۔ عادی ہو پینے پلانے کا، نہیں ہوگی مغفرت۔ ماں باپ کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا، حسد کی نہ بغض رکھنے والا، ٹخنے سے نیچے ازار پاجامہ پینٹ شلوار دھوتی رکھنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعین کر ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اس وقت حساس گفتگو، حساس مجمع کے لیے ہے، وہ یہ افراط اور تفریط کی وجہ سے عمل میں جان نکل گئی۔ 17 روایات، اگرچہ ہمارا آپ کا شعبہ نہیں، لیکن کیونکہ معلوماتی دور ہے، ہم عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، مولوی بھی نہیں، قاری بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، لیکن ہمارے پاس اسباب اتنے ہیں کہ یار مولوی صاحب وہ یوں کہہ رہے ہیں، آپ یوں کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب یوں کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب یوں کہہ رہے ہیں، آپ روزے کو منع کر رہے ہیں، وہ روزے کو ہاں کہہ رہے ہیں، آپ روزے کو ہاں کہہ رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں۔ پوری قوم کی ان معلومات کی وجہ سے عمل کی جان زیر ہو گئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اچھا بھائی کوئی کہہ رہا ہے نا نفل پڑھنے چاہیے،
اچھا بھائی میں نفل پڑھتا ہوں، اللہ بلا گردنے والا، میں اپنے اللہ کے سامنے، وہ منع کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پڑھو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں جا کر سو رہا ہوں؟ کہا وہ کہہ رہے روزہ رکھو، آپ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھو. اچھا آپ کہتے ہیں روزہ رکھو، کہتے ہیں روزہ، پھر آپ کیا کر رہے؟ کہا اس لیے میں نے نیت ہی نہیں کی. کہا رکھنے کتنے ہیں؟ کہا رکھنے تو 3 تھے لیکن میرے تو 13 اور 14 گزر گئے، ایام ال20 کے 15 کے. کہا کل تو رکھیں، اس لیے کہ آپ ایام ال20 کی نیت کر لیں کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلے 2 نہیں رکھ سکا، جیسے کوئی محرم الحرام میں کوئی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھنا ہے، آدمی کو توجہ نہیں ہوئی، 9 کی توجہ نہیں ہوئی، 10 کو یاد آ گیا، اچھا بھی رکھ لیں. اور 10 رکھ لیا اس لیے کہ 11 رکھوں گا، 11 پھر نہیں رکھ سکا، تو گناہ نہیں ہے لیکن بھاگتے چور کی لنگوٹی کچھ تو ہاتھ آ جائے گا. اچھا بھائی آپ کل ہی کا رکھ لیں. کہا پہلے 2 تو رکھے نہیں، اب تیسرا کیا رکھنا ہے؟ یعنی آدمی راستے نکالتا ہے کہ علماء کا اختلاف میرے لیے رحمت ہے. کہا کیسی رحمت ہے؟ کہا عمل چھوڑنے کی رحمت ہے، عمل کرنے کی رحمت نہیں ہے. اختلاف العلماء وہ رحمت کہاں، کرنے کو رحمت کا، چھوڑنے کو رحمت تھوڑی کا ہے. کیا علماء لڑتے رہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کچھ اس کا نقصان ضرور ہے لیکن راہ فرار پھر بھی نہیں ہے. تو بھئی اعمال بتا دیے، 17 روایات، 17 صحابہ سے 17 روایات ہیں، اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں اور کچھ مضبوط بھی ہیں. روایات مضبوط بھی ہیں، روایات کمزور بھی ہیں. تو افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہمیں بتانے والے بھی اور ہم عمل کرنے والے ان سے 2 ہاتھ آگے تھے. بتانے والوں نے اپنی سطح پر علمیت کی بنیاد پر اختلاف کیا. میرے پاس یہ دلائل ہیں، عبادت نہیں ہے، میرے پاس یہ دلائل ہے، عبادت ہے، میرے پاس یہ دلائل ہیں، روزہ نہیں ہے، میرے پاس یہ دلائل ہے، روزہ ہے، میرے پاس یہ روایت ہیں قبرستان جانا ہے، میرے پاس یہ روایت ہے قبرستان نہیں جانا. انہوں نے علمیت کی بنیاد پر اختلاف کیا اور ہم نے راہ فرار اختیار کر لی. تو بھئی 17 روایات موجود ہیں افراط و تفریط کی بنیاد پر. جنہوں نے کمزور روایت کو سامنے رکھا انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے، نہ قبرستان ہے. جنہوں نے مضبوط روایت کو سامنے رکھا انہوں نے کہا سب کچھ ہے. تو بھئی یہ مجمع سنجیدہ سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف مضبوط علماء ہیں. کیا ہونا چاہیے آخر میں ہم اپنی بھی رائے دے دیں گے، تاکہ بھئی اگر آپ رائے سمجھنا چاہتے ہو سننا، آخر میں ہم اپنی بھی رائے دے دیں گے. لیکن دونوں طرف مضبوط علماء ہیں، مضبوط علماء ہیں. روزہ رکھیے، 13-14 کا رکھیے، 7-15 کا بھی رکھیے. اور اتفاق اس نے اتفاق ہے کل منگل ہے، کل تو بھائی پیر کا روزہ تو ویسے ہی آپ علیہ السلام رکھتے تھے، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے. ایام ال20 اگر ضروری نہیں کہ ایام ال20 میں پیر ضرور آئے، ہو سکتا ہے ہفتہ اتوار پیر آ جائے، ہو سکتا ہے منگل بدھ جمعرات آ جائے، جمعرات جمعہ ہفتہ آ جائے. ایام ال20 تو چاند کی تاریخیں ہیں نا، اس میں پیر آنا ضروری تھوڑی ہے. لیکن کل تو اس نے اتفاق ہے کہ ایام ال20 بھی ہیں، ایام ال20 کی نیت کرنا. عبادات تو بھائی روزانہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے، بغیر تعین کے عبادت کر سکتا ہے. قبرستان آپ علیہ السلام ساری زندگی میں 15 شعبان کو، دن کی بات نہیں کر رہے، رات کی بات نہیں کر رہے اور تاریخوں کی بات نہیں کر رہے، صرف 15 شعبان کی بات کر رہے ہیں. صرف 15 شعبان کو، خاص 15 شعبان کو آپ علیہ السلام ساری زندگی میں 1 مرتبہ گئے. اگر کوئی ہر 15 شعبان کو جاتا ہے تب بھی گناہ اور منع نہیں ہے، تب بھی اس نے گناہ نہیں کیا. کہا جی آپ علیہ السلام 15 شعبان کو گئے، جی گئے. کہا میں ہر 15 شعبان کو جاؤں گا تو منع نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کہیں گے. لیکن خرافات سے بچنا پھر بھی ضروری ہے. فحاشی سے بچنا، خرافات سے بچنا، ڈھول ڈمکوں سے بچنا، ناچ گانے سے بچنا، مکس گیدرنگ سے بچنا پھر بھی ضروری ہے. چلے جائیں ایسے وقت میں، اندھیرے میں چلے جائیں، ایسے شروع میں چلے جائیں، رات کے آخری حصے میں چلے جائیں، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں سوائے مردوں کے کوئی اور نہ ہو. اس لیے کہ ہم نے تو مردوں کے پاس ہی جانا ہے نا. بقی میں بھی تو سارے مدفن تھے، لوگ دفن تھے نا. وہ ان کی اپنی زندگیاں، اللہ انہیں جیسے زندگی دے، جیسے انہیں رکھے، وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن ہماری آنکھیں تو انہیں قبروں کے اندر دیکھ رہی ہیں نا،
جو بھی قبروں کے اندر ہیں. اب اللہ اندر کی زندگی جس کو جیسی عطا فرمائے، مرضی اللہ کی، اس کا اپنے اللہ سے تعلق، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہم تو قبرستان، حدیث تو قبرستان کی ہے نا. تو بھائی یہ کچھ تفصیل تھوڑی سی، اور تھوڑے سے وہ لوگ بھی ذکر کر دیے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان حضرات کی مغفرت نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، مضمون یہ ہے اس موقع پر، ہمیں تو عام کھانے سے مقصد ہے، عمل کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، عمل کا ارے بھائی کہاں ہے عمل کا زمانہ؟ عمل کا زمانہ تو کوئی تبدیلی نہ آ جاتی. عمل کا ہی تو زمانہ نہیں ہے، راہ فرار کا زمانہ ہے. آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھئی 2 آدمی لڑیں اور میری چھٹی ہو جائے، 2 رائے اکٹھی ہو جائے. تو بھئی اس لیے افراط اور تفریط ہے دونوں طرف کہ بھئی نہیں سب کچھ صحیح ہے، نہیں سب کچھ غلط ہے. تو ایسے میں 17 صحابہ سے روایات موجود ہیں، اور اہل علم حضرات ہی کی رائے بسطن فی العلم والجسم، اجتہاد جیسی رائے رکھنے والے علماء کی رائے اور فیصلہ یہ ہے کہ نظر انداز کرنا رحمت خداوندی سے اجتناب کرنا ہے. نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. رات کی عبادت کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے جو عبادات کا انداز ہے، کوئی اسپیسیفک عبادت ثابت نہیں ہے. اس پوری کائنات میں لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں کروڑوں علماء کے درمیان تمام مکاتب فکر کسی کے پاس بھی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے، صحابہ نے اسپیسیفک کوئی ترتیب بتائی ہو. بزرگوں کے مجربات ہیں، بزرگوں نے ایسا پڑھا، ٹھیک ہے، بزرگوں کو منع نہیں کر رہے، لیکن سنت سمجھ کے نہ پڑھے. اور دین کون سا ہے جسے سنت بھی نہ سمجھے دین پہ بھی عمل ہو؟ ایسے کون سے نفل ہیں جو سنت سے باہر ہیں بھائی؟ ایسے کون سے نفل ہیں جو دین سے باہر ہیں؟ ایک آدمی پڑھتا ہے اپنی ذمہ داری پر پڑھے، خواہش پر پڑھے، کسی بزرگ کی سنت سمجھ کے پڑھے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. عبادت کرے 2 4 10 20 50 100 نفل پڑھ لے، لیکن یہ 2 نفل ایسے اس وقت اتنا پڑھنا ہے، یہ صورتیں پڑھنی ہے، یہ کہیں سے کبھی بھی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کوئی. یہ میں نقل کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو نقل کر رہا ہوں، بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں کہ قیامت تک لاکھوں احادیث میں سے، کروڑوں علماء میں سے کوئی کسی بھی مکتب فکر کا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے فرمایا بھئی اس رات کو اتنے نفل یہ کر کے پڑھنے. کبھی عبادت کرو، عبادت تو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت عام ہے. اور نفل میں تو قید کبھی بھی نہیں ہے. نفل میں قید تو خود خلاف شرع ہے، خود شریعت سے ٹکرانے والا عمل ہے کہ نفل بھی ہے اور پابندی بھی ہے. نفل کہتے ہیں آزادی کو، آپشن کو، اور پابندی کہتے ہیں پابند ہونے کو، قید ہونے کو. نفل بھی ہے، پابندی بھی ہے، جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، سنت بھی اور بدعت بھی ہے، دین بھی اور غیر دین بھی ہے. جو آدمی کہتا ہے ایسا کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہتا ہے، ایک طرف کہتا ہے نفل آپشنلی، ایک طرف کہتا ہے کہ ضروری ہے. اگر ضروری ہوگا اصول یہ ہے، اگر ضروری ہوگا تو نفل نہیں ہوگا، نفل ہوگا تو ضروری نہیں ہوگا. اور ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں اور ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے پڑھنے نفل ورنہ قبول نہیں ہوں گے. عبادت کرے، اللہ جس کو جتنا جاگنے کا موقع مل جائے اہتمام کر لے. تو بھئی یہ امور تھوڑی سی تفصیل اس لیے عرض کر دی کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بارہا سن چکے ہیں، بارہا جن کو ہم کہتے، سنتے، پڑھتے رہتے. اس وقت اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ بھئی شعبان کا پیغام کیا ہے، پیغام شعبان کیا ہے. بس یہ بات عرض کرنی، پھر بات ختم کر. پیغام شعبان یہ ہے کہ ہمیں نیکی سے محبت، مناسبت اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے. اور 15 شعبان کا جو پیغام ہے، اس پوری رات میں ہم سب اس شعبان کی رات کے فضائل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہوتے. پیغام شعبان یہ ہے، آنے والا ہے رمضان، ذرا مناسبت پیدا کر لو نیکی سے. اے لوگوں روزے آنے والے، رکھو روزے. اے لوگوں رات کی عبادت، شب قدر آنے والی ہے، عبادت کا اہتمام کرو. اے لوگوں قبر کی یاد ابھی رمضان سے پہلے، بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ تنہائی میں قبر کو
اور قبر والوں کی جا کر زیارت کر کے آ جاؤ تاکہ تمہیں اپنا مرنا یاد رہے. آگے رمضان آنے والا ہے، پھر وقت نہیں ملے گا قبرستان جانے کا. تو پیغام شعبان تو یہ ہے، تیاری کا پیغام ہے. ایک نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکی سے مناسبت پیدا ہو جائے. لیکن نیکی سے مناسبت پیدا نہیں ہو رہی. شعبان آیا 1 2 3 4 49 50 52 اور 62 اور 75، وہ نیکی سے مناسبت ہی نہیں پیدا ہو رہی. اور یا مناسبت کو سمجھ نہیں رہے. مناسبت کو یا تو سمجھ، مثال سے عرض کرتے ہیں کہ نیکی سے کیسی مناسبت پیدا ہونی چاہیے. پیغام شعبان یہ ہے کہ نیکی سے مناسبت پیدا ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، گناہ سے دور ہونا آ جائے، نیکی کے قریب ہونا، نیکی کو قریب کرنا آ جائے. یہ پیغام ہے شعبان کا. مناسبت کی مثال، ہمارے آپ کے پاس گھروں میں سب کے پاس ٹائم پیس ہیں یا تھے، لیکن اب الارم کیسے لگاتے ہیں؟ سب کے پاس ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، لیکن ٹائم پوچھنے کے وقت یوں نہیں کرتا، آدمی یوں کرتا ہے. تاریخ پوچھنے کے وقت آدمی یوں کرتا ہے. قبلے کے لیے سورج نہیں دیکھتا، یوں کرتا ہے. یہ ہے وہ مناسبت، یہ ہے وہ مناسبت. یہاں تک کہ رات کو کبھی یوں ہو جاتا ہے تو موبائل گر جاتا ہے، اور کبھی تھک جاتا ہے تو، اور یا کبھی موبائل خود تھک جاتا ہے، وہ ہاتھ جوڑتا ہے، خدا کے لیے میں آخری سانس لے رہا ہوں، اب آپ سو جاؤ. تو آدمی کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ جا کر کہتا صبح چارج ہو جاؤں گا، اس کو بھی صبح ہی چارج کروں گا. یہ ہے وہ مناسبت. ایسی مناسبت پیدا ہو جائے کہ آخر وقت تک، اور صبح اٹھتے ہی آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر اسے یاد آتا ہے کہ بیوقوف آدمی اگر چارج کر دیتا تو صبح اٹھتے ہی بسم اللہ اس سے ہو جاتی. اب یہ آف ہے تو وہ پہلے صبح اٹھتے ہی بسم اللہ سے پہلے اسے افسوس ہوتا ہے کہ اگر میری ہمت ہوتی تو یہ مجھ سے ایک فرض نہ رہتا کہ صبح اٹھتے ہی وہ پہلے موبائل دیکھتا. الارم بھی اسی میں، تاریخ بھی اسی میں، قبلہ نما بھی اسی میں، پیغامات بھی اسی میں، سب کچھ اسی میں. یہاں تک کہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، نعتیں سنے یا نہ سنے، تلاوت سے مناسبت ہو یا نہ ہو، وہ بھی اسی میں. جائز تو ہے، لیکن اس میں میموری کو بڑھانے والوں کے پیش نظر کچھ اور ہے، ہمارے مفادات کچھ اور ہیں. اور ایسا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ انہی کی بات ٹھیک ہے، نتیجہ انہی کی بات ٹھیک ہے، انہی کا فارمولہ ٹھیک ہے، اور انہی کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس میں قرآن ڈالو، تلاوت کرو، چلتے پھرتے تلاوت مل جائے گی، نعتیں سننے کو مل جائیں گی، ٹون لگاؤ، السلام علیکم، کوئی آیت لگا دو اسی میں. اس کے بعد سے ریسرچ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی عظمت جتنا موبائل آنے کے بعد کم ہوئی ہے، مسلمان کیا اس سے پہلے اتنی عظمت کی کمی نہیں تھی. اس لیے کہ واش روم میں پریشان ہے، آیت بج رہی ہے، بند نہیں کر سکتا، ہاتھ گندے. تو پہلے قرآن حکیم کے بارے میں ایک ادب تھا. ایک وقت آپ نے بھی دیکھا والٹ میں اگر کوئی سورت آیت ہوتی تو آدمی باہر رکھ کے کسی کو رکھوا کے جاتا تھا. نہیں اس میں آیت ہے، کوئی میری دعا ہے، کوئی وظیفہ ہے. اب سارا قرآن حکیم اس بڑے موبائل میں موجود ہے، اور وہ بج بھی جاتا ہے، اندر بج بھی جاتا ہے. تو عظمت قرآن آہستہ 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 زیر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے کیا ہے، ہماری آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا. سہولت ہے، جب سنت چھوڑیں گے سہولت پر آئیں گے تو نہ سنت رہے گی نہ سہولت رہے گی. جائز ہے، جائز سے انکار نہیں کرنا، ناجائز نہیں کر رہا. لیکن قرآن حکیم موبائل میں پڑھنے والے، آپ کو معلوم ہے فقہی شرعی مسئلہ کہ قرآن حکیم اٹھا کر تلاوت کرنے کا جو اجر ہے وہ موبائل میں اجر نہیں ہے. اس لیے اگر موبائل میں کوئی آیت آ جائے سجدے کی تو سیدھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن تھوڑی ہے. بتدریج آہستہ آہستہ ایسی مناسبت پیدا ہو گئی جو عمل سے پیدا ہونی تھی وہ غیر عمل سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی. اب آدمی کو پریشانی ہو جاتی ہے.
اگر سفر حضر میں آدمی کا موبائل نہ ہو نا تو آپ اس کے چہرے سے محسوس کر لیں تھے کہ اس کا ایمان کچھ کم ہو گیا. کہا کیا پریشان؟ کہا کوئی پریشان نہیں. کہا بتائیے کیا پریشان؟ آپ ہیں پریشان؟ بتائیے پریشانی. ارے بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا پھر آپ اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا موبائل نہیں ہے. یہ مناسبت. نہ ہونے پر غم ہو اور ہونے پر خوشی ہو، نہ ہونے پر تکلیف ہو اور ہونے پر خوشی ہو، راحت و اطمینان ہو. شعبان کا مہینہ نیکی سے مناسبت کے لیے، گناہ سے نفرت کے لیے. وہ مناسبت نیکی سے پیدا نہیں ہو رہی. آپ بھی اور میں بھی صبح شام دیکھتے ہیں، لیکن عموم بلوہ ہے. عموم بلوہ کی وجہ سے ہمیں بھی خوف اور خطرہ رہتا ہے کہ کوئی اوئے توئے کر دے گا، گالی دے دے گا، کوئی برا بھلا کہے گا. اپنی عزت بچانے کے لیے آدمی خاموش رہتا ہے، ورنہ پہلی صف سے دوسری صف میں قدم نہیں جاتا، موبائل نہیں کراتا ہے. وہاں سے چلنے کے بعد ہاتھ گیلے ہیں، جتنی دیر میں اس کے ہاتھ خشک ہوں گے اتنی دیر میں ایک ہاتھ خشک کر کے وہ موبائل کو تیسری صف، چوتھی صف، پہلی صف تک وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا وقت ضائع نہ ہو، اس لیے کہ میں مومن ہوں اور میں وقت ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہوں. آخری وقت تک بھی، پہلی صف میں آ جانے کے بعد بھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ میں بھی صفیں ادھر منہ کر کے جب تک اقامت ہوتی رہتی ہے میرا بھی منہ آپ کی طرف ہوتا ہے. میں آخری ادھر اقامت ہو رہی ہے اور ایک آدمی موبائل لے کر چل رہا ہے اقامت کے ختم ہونے کا اور صف میں پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے. اسے مناسبت کہتے ہیں. ایسی مناسبت ہے کہ تکبیر اولا ثانوی درجے کی چیز ہو گئی، مسجد ثانوی درجے کی چیز ہو گئی. اگر ایک آدمی نے نماز ختم ہونے کے بعد موبائل نہیں اٹھایا، کوئی قانوناً جرم ہے، حرام ہے، کیا چیز ہے، لیکن وہ اسے اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ادھر اس کے بس میں نہیں ہے اور وہ عرب نہیں ہے، وہ سعودی عرب میں نہیں ہے، ورنہ نماز کے دوران اٹھا لیتا. یہ مناسبت، اتنی مناسبت کہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ امام صاحب جلدی سے السلام علیکم کہے میں موبائل اٹھاؤں. اور ہوتا ایسا ہی ہے. دوسرے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف ہوا ہے اور دوسرے سلام ختم ہونے سے پہلے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال لیا. یہ کیا کیا؟ کہ آپ نے نہیں سنا علماء فقہا سے کہ دوسرا سلام سنت ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے اسے. پہلا سلام واجب ہے، اگر نہیں خروج بسمعی، اگر ایک آدمی نے سلام دانستہ خود قصدن نہیں پھیرا تو نماز سے نہیں نکلا. یہ پہلا سلام واجب ہے، دوسرا سلام سنت ہے. کہا آپ کو کسے سمجھائے؟ کہا علماء کہتے ہیں کہ دوسرا سلام تو دوسرے پر کی طرح ہے تاکہ نماز ڈس بیلنس نہ ہو، ورنہ السلام علیکم ایک ہی سلام کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. فون اٹھانے والے کو ایسی مناسبت ہے، اسے اتنے مسائل معلوم ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کھلنے پر پہلے فحاشی آئے گی مسجد کی پہلی صف میں، اس کے بعد پھر تو اپنے کام میں پھر دیکھیے گا کیا کرنا. اسے مناسبت کہتے ہیں. میرے بھائیو، شعبان ہمیں ایسی مناسبت دینا چاہتا ہے، ایسی مناسبت دینا چاہتے ہیں عمل سے. اگلی اور آخری بات، دوپہر میں بھی ایک مضمون تھا. اس وقت امت مسلمہ ہم کس حال میں ہیں، بس یہ عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. ہم اس وقت کس حال میں ہیں؟ درجات کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہمارا اسٹیٹس کیا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے؟ اس لیے کہ یہ پیغام شعبان تو ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے آئے نا. کبھی پچھلا سال گزر گیا، ختم ہو گیا، بھائی اب میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، اب کیا کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے. درجات، آدمی کے ایمان کے 4 درجات ہیں. بس یہ آخری بات اب سب کی بات ختم کرتے ہیں. آدمی کے اعمال کے، ایمان کے، اس کے اندر کے ضمیر کے 4 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ نیکی کی نیت کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہو. یہ پہلا درجہ ہے، پہلا اور سب سے آخری درجہ ہے. نیکی کرنے کی نیت کی طاقت ہو. دوسرا کام پھر نیکی کرنے کی طاقت ہو. تیسرا کام گناہ چھوڑنے کی نیت کرنے کی طاقت پیدا ہو. اور چوتھا اور آخری کام گناہ چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے. یہ 4 کام ہیں، یہ درجات ہیں. بتدریج نمبر 1 نیکی کی نہیں، صرف نیکی کرنے کا ارادہ، اس کی طاقت ہے یا نہیں ہے. پھر دوسرے نمبر پر اب نیکی کی طاقت آ گئی یا نہیں آ گئی.
تیسرے نمبر پر گناہ چھوڑنے کی میں نے نیت کر لی ہے، طاقت آ گئی ہے، میں نے ارادہ کر لیا اب گناہ نہیں کروں گا، یہ والا گناہ نہیں کروں گا. پھر چوتھے نمبر پر وہ والا گناہ بھی چھوڑ دوں. یہ 4 درجات ہیں. یہ 4 درجات ہیں. سوال یہ ہے ان سے سوال نہیں ہے جو ظہر کے بیان میں بھی موجود تھے، ان سے سوال ہے جو ظہر کے بیان میں موجود نہیں تھے. ان سے سوال ہے ابھی ہم ان چاروں میں سے کس درجے پر ہیں؟ پہلا درجہ نیکی کی، کرنے کی، ارادے کی، قصد کی، خواہش کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ بھئی میں یہ کام کروں گا، یہ نیک کام ہے، میں ارادہ کرتا ہوں میں یہ کروں گا، اس کی طاقت. پھر دوسرے نمبر پر جس کا ارادہ کیا وہ نیکی بھی کرے. مثال کے طور پر میں نیت کرتا ہوں ہر سال حج کرنے کی، تو آیا میرے پاس یہ نیت کرنے کی بھی طاقت ہے یا نہیں؟ ہر سال حج تو بعد میں کروں گا، پھر ہر سال حج پہ بھی جاؤں. پھر دوسرے نمبر پر بھائی اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کی نیت کرتا ہوں، پھر موقع پر جھوٹ نہ بولوں اور جھوٹ سے بچ جاؤں. یہ چوتھا کام. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب سوال یہ کہ ان چاروں میں سے ہم کس درجے پر ہیں، یہ سوال ہے. جی کس درجے پر ہے؟ امت مسلمہ 0.1% بھی ابھی ان چاروں سے دور ہے. فار ایگزامپل عرض کرتا ہوں، ابھی آپ کہتے ہیں بھائی میں ارادہ کرتا ہوں یہ کرنے کی. دوپہر کو بھی ہم نے مثال دی تھی کہ بھائی اگر باواز بلند یہ اے اللہ ہم سب کو شہادت نصیب فرما. دیکھو کتنی تیز آواز آئی آمین کی، کتنی تیز آواز آئی ہے. اس لیے معلوم ہے یہ نیت بھی نہیں کرنی. اے اللہ مجھے اپنے خاندان، فیملی، بچوں، اولاد، نسلوں کے ساتھ تلوار والے جہاد کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ ایک دفعہ پہلے ابھی آپریشن ہو گیا ہے، ورنہ یہ اعلان کہیں اور ہو. کہا یہ مولوی صاحب کی دعائیں، اللہ ہماری نہیں ہیں یہ دعائیں. اللہ مولوی صاحب جانے اللہ بلا گردن نہیں بولا، ہمارا کیا کام جہاد کرنے سے؟ ہم تو خالی نعرہ لگا سکتے ہیں نظام بدلو، لیکن ہم عملی اقدام نہیں کریں گے. ہمیں شہادت نہیں چاہیے. اللہ ہم کیوں شہید ہوں گے؟ ہمیں کس نے سمجھا دیا شہید؟ یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ مولوی پاگل لوگ ہیں، ہم ساری قوم کو شہید کروانا چاہتے ہیں. او بھائی ابھی تو خالی نیت کر رہے ہیں. کہا مولوی صاحب نیت بھی نہیں کرنی، آئندہ نہیں کیجیے ایسی بات. ابھی نیت کرنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی امت میں، ابھی نیت کرنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی امت میں کہ بھئی میں نیت تو کر لوں کہ مجھے شہادت چاہیے، میں نیت تو کر لوں کہ میں نے جہاد کرنا ہے، میں نیت تو کر لوں کہ میں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، میں نیت تو کر لوں میں نے یوم البیس کے روزے رکھنے، میں نیت تو کر لوں کہ میں نے اگلا شعبان سنت کے مطابق اور آج بھی جو چیزیں سنت کے مطابق وہ کرنی ہے. میں نے کہا صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن فیملی کو تو لے کے چلنا ہے. یعنی نیت بھی نہیں کرتا آدمی. کہ اچھا نیت کر لیتا ہوں لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں کہ میں نے یہ نیت کی تھی مسجد میں. تو میرے بھائیوں ابھی تو ہم نیت کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں. پہلے نیکی کی نیت پھر نیکی کا عمل. ابھی امت مسلمہ نیکی کی نیت کرنے کے بھی حق میں نہیں ہے. ارادہ کریں حج کا میں نے کر لیا ہے. کہ اگر اللہ لے جائے کہ بہت مشقت ہوتی ہے. کہ نیت تو کریں، ارادہ تو کریں. کہا فرض حج ادا ہو گیا ہے، میں نے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، مکان بھی. وہ نیت کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا اگر اللہ لے جائے تو یہ حاجی 5 سال 7 سال پہلے کا حاجی یہ کہتا ہے اگر اللہ لے جائے تو مرضی اس کی، میں نے نہیں جانا. اور بھائی نیت تو کر لے کہ حج کرنا ہے. کہا میں کیوں کروں جب میں نے ایک حج کر لیا ہے؟ اللہ نے تو کہا ایک حج کرنا ہے، اللہ نے کہا دوسرا نہیں کرنا. اللہ نے یہ کہا کہ ایک حج فرض ہے، اللہ نے یہ کہا کہ دوسرا نہیں کرنا. کہا نہیں کرنا، میں کیوں نیت کروں؟ کیوں زبردستی میں نیت کروا رہے؟ ابھی نیکی کی نیت کی قوت پیدا نہیں ہوئی. تو نیکی دوسرا درجہ، گناہ کے چھوڑنے کی نیت تیسرا درجہ، اور گناہ چھوڑنے کی نیت چوتھا درجہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے. ہر شعبان میں یہ پیغام دیتا ہے کہ نیت چوتھے درجے کی، کہ گناہ اللہ میں نے نیت کی تھی تیسرا درجہ، آج میں نے گناہ چھوڑ بھی دیا ہے. آج میں نے ان بدعت کو خیر بات کہہ دیا ہے. آج میں نے حلوے مانڈوں کو
اور بنانے اور نئے کپڑے پہننے کو اور مغرب کے بعد 6 نفل فلاں نیت سے، اللہ میں نے توبہ کر لی، میں نے پڑھ تو لیا مغرب کے بعد لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ میں نے توبہ کی، کہا نہیں میں نے اللہ توبہ نہیں کی، میں نے پھر پڑھنے ہیں۔ اللہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مولوی کہتے ہیں، آدھے مولوی کہتے ہیں پڑھنے، ارے بھائی اسپیسیفک نفل کہیں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ فرض اور واجب سمجھ کر قبرستان جانا کہیں نہیں ہے، کل کا روزہ واجب ہے کہیں نہیں ہے۔ ہمیں عام کھانے سے مقصد ہے، ایام ال20 کی نیت کریں، اے اللہ 2 نکل گئے، اگلے مہینے انشاءاللہ 13، 14، 15 کی بھی رکھوں گا، ابھی مجھے 15 کی رکھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ رات کی عبادت آپ نے ہر روز رات کو تہجد کی اجازت دی ہے، اللہ آج میں ذرا زیادہ تہجد پڑھ لوں گا۔ اللہ آپ کے نبی ساری زندگی میں 1 دفعہ گئے ہیں، میں تو 1 دفعہ بھی نہیں گیا، چلیں آج چلا جاتا ہوں، لیکن ایسے قبرستان میں جاؤں گا جہاں شور ہلہ گلا نہ ہو، عمل سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ہمیں نہیں معلوم ہر دفعہ کی گفتگو، ہمیں نہیں معلوم یہ ہمارا آپ کا، یہ ہم میں سے کس کا آخری شعبان ہے، کس کو آج عشاء میسر آ گئی، اگلے شعبان کی میسر، اگلے دن کی عشاء، کل کی عشاء، پیر کی عشاء، منگل کی عشاء۔ تو بھائی صحیح پر آنے کے لیے پہلے نمبر پر جس پر آج میں اور آپ نہیں ہیں، ہم نیت کریں، اے اللہ صحیح کی نیت کرتے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے سمجھا دے۔ ہمیں عمل کا شوق ہے، تحقق عمل کا شوق نہیں ہے۔ بھائی میں ایک عرصے سے ایک عمل کر رہا ہوں تو بھئی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس کا شوق نہیں ہے۔ بھئی کر رہا ہوں نا میں، بس عمل کا شوق ہے، تہجد پڑھوا لیجئے، ذکر کروا لیجئے، تلاوت کروا لیجئے، روزے رکھوا لیجئے، صدقے کروا، جو مرضی کروا لیجئے۔ کہا تحقق کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ کہا مجھے کیا لگے صحیح، اللہ توفیق دے رہا بس کافی ہے۔ عمل کا شوق ہے، تحقق عمل کا شوق نہیں ہے۔ اس عمل کی تحقیق کیا ہے، صحیح بھی ہے نہیں، سنت بھی ہے نہیں، کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ راضی ہو رہا ہے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ کہا اگر اللہ ناراض ہوتا تو مجھے عمل کی توفیق دیتا، میں کر رہا ہوں نا، ٹھیک کر رہا ہوں۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں اس لیے نبی غریب ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہمیں کچھ نہ دیتا۔ ہمیں اللہ نے اتنی توفیق، حرم کی خدمت کی، آپ علیہ السلام شریعت محمدی سے پہلے بھی مشرکین مکہ حرم کے خدمت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت بعد میں ہوئی، حج پہلے سے چل رہا ہے۔ کہا دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں اللہ کبھی بیت اللہ کی خدمت کی توفیق نہ دیتا۔ ارے بھائی یہ تو اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں نا، اگر اللہ کو روزے پسند ہے اللہ منع کر دے، نا۔ حرم کی خدمت اللہ فرما رہا ہے یہ مشرک ہیں اور میرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، کہا یہ بدعتی ہیں اور اللہ میرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کسی چاہے فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لے، اللہ نے اپنے دین کا کام نکالنا کسی سے بھی لے لے۔ کسی عمل کو کرنے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے راضی ہے، اللہ نے لینا لے لیا، کہ اللہ نے لینا لے لیا۔ تو بھائی اس واسطے میں بھی آپ بھی اس بات کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ توفیق دے دے رات کو اٹھنے کی۔ تو یہ سب سے پہلے یہ دعا کریں، اللہ مرنے سے پہلے صحیح پر آنے کی توفیق دے دے، مرنے سے پہلے صحیح پر آنے کی۔ اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کوشش کر رہے ہیں، تجسس کر رہے ہیں، تحقق کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ اللہ صحیح پر آنے کی توفیق دے دے۔ جب اور جیسے صحیح پتہ چل جائے اس پہ عمل پر آ جائیں گے۔ بولو بھائی اگلے 5 منٹ اگر کوئی بات ہے اور مجھے معلوم ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے۔ ہے کوئی سوال؟ یہ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین آج تک کی کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ پچھلی ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی، اے کریم رب تو نے ستاری کا معاملہ کیا، تو نے فضل کا معاملہ کیا، تو نے پردہ پوشی فرمائی۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو، ہماری نسلوں کی خطاؤں کو، ہمارے بڑوں کی خطاؤں کو، ہمارے چھوٹوں کی خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ جیسے تو نے آج تک ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ آج بھی ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جیسے آج تک تو نے غفار بن کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیا،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے صحیح پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح پر آنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، خواہشات کو معاف فرما، لہویات کو معاف فرما، لذات کو معاف فرما، معصیتوں کو معاف فرما، خود پسندی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر اے اللہ جو گندے جذبات ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو نکال کر پاکیزہ جذبات کو پیدا فرما۔ ہم سب کے اندر گناہوں کی جو محبتیں ہیں اللہ گناہوں کی محبت کو نکال کر نیکی کی محبت پیدا فرما۔ اللہ نیکی سے جو نفرت پیدا ہو گئی اللہ نیکی کی نفرت کو نکال کر گناہوں کی نفرت کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نسلوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے ساتھیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے مقتدیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ متعلقین کو بھی، عزیز اقربا کو بھی، تعلق والوں کو بھی، ملنے جلنے والوں کو، پوری امت مسلموں کے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے ذریعے امت مسلمہ تک ہدایت پہنچنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے اے اللہ ہمیں، ہماری جانوں کو، مالوں کو، اولادوں کو، ساتھیوں کو، عزیز اقربا کو، مسلمانوں کو، نمازیوں کو اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اسباب کے طور پر قبول فرما، اسباب کے طور پر قبول فرما۔ اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے متعلقین کی جائز حاجات کو پورا فرما، مقاصد حسنہ کو آسان فرما، قبول فرما، تکمیل عطا فرما، تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ضروریات، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، عزیز اقربا کی، اولادوں کی، نسلوں کی، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ جو ہماری جائز حاجات ہماری زبانوں پر ہیں قبول فرما، آسان فرما، دلوں میں ہیں قبول فرما، دماغوں میں ہے قبول فرما، نہیں یاد آ رہی وہ بھی قبول فرما، جو ہو ہماری ضرورت کی وہ بھی عطا فرما، جو ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ بھی عطا فرما، ہمارے لیے بھی عطا فرما، امت مسلمہ پر خرچ کے لیے بھی عطا فرما، جو کچھ عطا فرما برکت والا عطا فرما، جو کچھ عطا فرما اے اللہ حفاظت والا عطا فرما، جو کچھ عطا فرما اے اللہ نظر بد سے محفوظ عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے متعلقین کو بھی عطا فرما، خرچ کے لیے بھی عطا فرما، اے اللہ خرچ کے لیے بھی عطا فرما اور ضروریات کے لیے بھی عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیوں اور خیر نصیب فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں اور خیر نصیب فرما، خیروں کو مقدر فرما، ایمان کو مقدر فرما، اعمال کو مقدر فرما، نیکی کو مقدر فرما، بھلائی کو مقدر فرما، حق کمانے کا اللہ عطا فرما، اللہ حق کمانے کی صلاحیت عطا فرما، اللہ صحیح خرچ کی توفیق عطا فرما، حق پر آنے کی توفیق عطا فرما، حق پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ سب کچھ عطا فرما، جو کچھ مانگا آپ علیہ السلام نے وہ بھی عطا فرما، جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حفاظت چاہی اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، پلک جھپکنے کے بقدر بھی اے اللہ کبھی بھی ہمیں ہمارے متعلقین عزیز اقربا امت مسلمہ کو اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بنیاد پر اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، راندہ درگاہ نہ فرما، اے اللہ بے برکتیوں کے فیصلے نہ فرما، اے اللہ عزتوں کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، امن کے فیصلے فرما، محبت کے فیصلے فرما، نفرتوں سے محفوظ فرما، حسد کی نہ بغض سے محفوظ فرما، اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے متعلقین کی حفاظت فرما، جو ہمارے متعلقین عزیز اقربا میں بیمار ہوں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے تعلق والے لوگوں میں گھرانوں میں جہاں جہاں بیماریاں ہیں اے اللہ جو بہن بیٹیاں مائیں اے اللہ بڑے بوڑھے مرد اور عورت اللہ بیمار ہیں متعلقین میں اللہ سب کو کامل صحت اور کمال درجے کی زندگی عطا فرما، اللہ راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی عطا فرما، برکتوں والی زندگی عطا فرما، بچوں کے سروں پر قائم رہنے والی زندگیاں اولاد کو ماں باپ کو عطا فرما،
اے اللہ والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، جو کمی کوتاہی ہوں اللہ انہیں معاف فرما اے اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کو اپنے جوار میں جگہ عطا فرما، آسانی کا معاملہ فرما، جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں، اے اللہ ان کو اپنے جوار میں جگہ عطا فرما، اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس اور جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے اے اللہ حقیقی زندگی کی آشنائی نصیب فرما، اے اللہ قبر سے مناسبت عطا فرما، اعمال حسنہ سے مناسبت عطا فرما، یقین تیقن جزم نصیب فرما، تیرے حضور حاضر ہونے کا یقین نصیب فرما، اللہ تیرے حضور حساب کتاب دینے کا یقین نصیب فرما، موت کا یقین نصیب فرما، اللہ موت کے یقین سے اللہ گناہوں سے آدمی دور ہوا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں موت کا کامل یقین نصیب فرما، قبر کا کامل یقین نصیب فرما، تیرے حضور حاضر ہونے کا خوف نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دیانت امانت والی زندگی نصیب فرما، امانت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ امن والی زندگی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ بہت تھوڑا مانگا تیرے شان نہیں مانگا، اللہ تو اپنے شان عطا فرما، اللہ اپنی بھی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت نصیب فرما، اتباع کی توفیق عطا فرما، اطاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج تک جن گناہوں سے نہ بچ سکے اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غیر مرئی اور غیر معمولی طاقت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت طاقت جسارت عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کو کرنے کی طاقت قوت عطا فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرا فیصلہ ہے نیکی بھی تیری طاقت کے بغیر ممکن نہیں، گناہ سے بچنا بھی تیری طاقت کے بغیر ممکن نہیں، اے اللہ گناہ سے بچنے کی خوب طاقت قوت عطا فرما، نیکی کو کرنے کی خوب طاقت عطا فرما، اللہ ہمارے حق میں بھی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے متعلقین کے حق میں بھی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے نمازی ساتھیوں کے حق میں بھی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جنہیں ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی، اللہ جو ہمیں نہیں جانتے ہم ان کو نہیں جانتے، اے اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو رمضان تک کی مہلت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بار بار رمضان جیسی نعمتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے اعمال والی زندگی آسان فرما، اے اللہ تو نے یہاں تک پہنچایا، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رجب شعبان کی دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ اس سنت دعا کا اعادہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار سعادتوں والا برکتوں والا رمضان عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، پوری امت مسلموں کو عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے چاہنے کے مطابق تیری منشا کے مطابق رمضان جیسی نعمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔